ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ مدینہ کے یہود کے شبہات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ شبہات سے مراد وہ اعتراضات، وہ بہانے جن کو بنیاد بنا کر وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ ایک اعتراض یہ کہ جبرائیل دشمن ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل کی دشمنی تم اس لیے کر رہے ہو کہ وہ وہی لے کر آ رہا ہے، تو یہ تو دیکھو کہ وہ اپنی مرضی سے آ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے لا رہا ہے۔ تو وہ تو محض ایک سفیر ہے، ایک قاصد ہے، جو ڈیوٹی اس کے ذمہ لگائی جاتی ہے، جو پیغام اس کو دیا جاتا ہے وہ لے کے آتا ہے، تو یہ تو کوئی ایسا اعتراض نہیں۔ اب مدینہ کے یہود نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم کوئی بہانہ بنائیں، کوئی ایسا شبہ، کوئی ایسا اعتراض کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایمان نہ لانا پڑے، تو انہوں نے قرآن کے مضامین کو، قرآن کی باتوں کو، قرآن کے عقائد کو دیکھا اور پھر اپنی تورات کو ٹٹولا کہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی ایسی بات ملے کہ ہم کہیں کہ قرآن کے اندر یہ بات ہے اور تورات کے اندر یہ بات ہے، تو یہ دونوں آپس کے اندر ٹکرا رہی ہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو جب انہوں نے قرآن تورات دیکھی، اس کے مضامین کو دیکھا، تو اس کے مضامین اور اس کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ قرآن سے بالکل مشابہ تھیں، ملتی جلتی تھیں، تو یہ اس بات کو بھی وہ بنیاد نہ بنا سکے۔ تو تیسرا اب انہوں نے حربہ یہ اختیار کیا کہ ان کے پاس جادو کی دستاویزات تھیں، بہت ساری دستاویزات، لمبی چوڑی کتابیں، مخطوطے، جس کے اوپر جادو لکھا ہوا تھا، جادو کے عملیات اور یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں، تو وہ لے کر آئے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو اس بات کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے، وہ جادو کرتے تھے، اور جادو ممکن نہیں ہے جب تک کہ جادو کے اندر شرکی الفاظ نہ بولے جائیں، شیاطین کی مدد حاصل نہ کی جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی تو نعوذ باللہ یہی کام کیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر انسانوں کا اور شیاطین کا، جنات کا آپس کے اندر اختلاط رہا ہے، مل جل کے رہتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے اندر جنات بھی شامل تھے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، کہ ایسے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کام سر انجام دیتے تھے۔ وہ دریاؤں کے اندر غوطے لگا کر موتی نکال کر لاتے تھے، بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لاتے تھے۔ اسی لیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد بنائی تو مزدوری کے اوپر جنات کو لگایا، کام کو بگاڑتے زیادہ ہیں، بناتے کم ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا ڈر تھا، روب تھا، خوف تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کام کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، مشہور واقعہ ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی روح تو قبض ہو گئی، لیکن وہ کھڑے رہے اور جنات وہ کام کے اندر لگے رہے، دیکھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کام کر رہے ہیں۔ تو آخر میں جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ سلیمان دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم اس اذیت کے اندر مبتلا نہ ہوتے، یہ مزدوری کا کام ہمیں نہ کرنا پڑتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے اندر انسان اور جنات کی آپس کے اندر ملتے جلتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا، یہ سارے سلسلے ہوتے تھے۔ تو چونکہ شیاطین کی طبیعت کے اندر سرکشی ہے، جنات کی طبیعت کے اندر سرکشی ہے، تو وہ انسانوں کو کچھ ایسی چیزیں سکھلایا کرتے تھے جو شرکیہ قسم کی، جادو سے متعلق ہوتی تھیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔
ان کو غیب کی بات بتا دی، جیسے حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جنات آسمانوں تک چلے جایا کرتے تھے، فرشتے آپس میں باتیں کرتے، جنات سنتے تھے اور پھر وہ آ کر نیچے کاہنوں کو بتاتے تھے۔ تو یہی کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر جنات کرتے تھے کہ وہ آ کر باتیں سن کر اوپر سے آ کر کاہنوں کو بتاتے، اور کاہن وہ بڑے متاثر ہوتے کہ یہ تو کیا ہے، عالم الغیب ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو یہ معاملات چلتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو جتنے ان کے دستاویزات تھیں، عملیات تھے، ان کے مخطوطے تھے، وہ جو کاہن لکھتے تھے شیاطین کی مدد سے، وہ سارے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیے اور ان کو زمین کے اندر دفن کر دیا، دبا دیا۔ اور دبانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت اس کے اوپر رکھ دیا۔ لیکن اس بات کا شیاطین کو بھی علم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت چل رہی تھی وہ اس جادو کے اوپر چل رہی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کیا ہوا تھا۔ اس کے اندر نقش سلیمانی اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ تو جب اس کو کھودا تو وہ نکلی، تو یہ جو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا جو زمانہ ہے، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ بھی اتنے کوئی جو ہے نا وہ اہل نہیں تھے، نااہل تھے، انہوں نے حکومت کو کافی خراب بھی کیا۔ تو اس زمانے کے اندر پھر یہ جو تھے شیاطین الجن والانس، انسانوں میں سے جو جادو جنات کا عمل کرتے تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اصل طاقت ہے جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نظام حکومت چل رہا تھا۔ تو انہوں نے وہ پوتھیاں جو تھیں، وہ کتابیں جو تھیں، وہ دستاویزات جو تھیں، وہ سنبھال کر رکھ لیں، وہی سیکھنے لگے، وہی سکھانے لگے، اس کا عمل کرنے لگے، اور وہ چلتے چلتے نسل در نسل چلتے چلتے یہ جو مدینہ کے یہودی تھے ان کے پاس بھی وہی دستاویزات ہیں۔ تو انہوں نے وہ نکال کر رکھ دی کہ یہ دیکھو، اس کے اوپر حضرت سلیمان کی حکومت قائم تھی اور اس کے اندر تو سارا شرکیہ چیزیں ہیں۔ اور اتنی انہوں نے جرت کی کہ اس کے اندر بعض عبارتیں بھی ایسی لکھی ہوئی تھیں کہ یہ وہ کلام ہے جو آصف بن برخیا کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھوایا ہے۔ تو ان لوگوں کا مطلب یقین پختہ کرنے کے لیے انہوں نے منسوخ کیا کہ حضرت سلیمان نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کے ذریعے یہ سارے عملیات لکھوائے تھے، تو منسوخ کر دیا ان ساری چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا، یہ شبہ انہوں نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا، فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ جو لوگ ہیں مدینے کے یہودی، یہ بجائے اس کے کہ قرآن کو مانتے، تورات کے حکموں کے اوپر عمل کرتے، انہوں نے کیا کیا، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، پیچھے لگے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس چیز کے اوپر، اس عملیات کے پیچھے، جادو کے پیچھے، تتلو جو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان پڑھتے تھے، وہ شیاطین انسانوں میں سے بھی تھے اور جنات میں سے بھی تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے اندر۔ تو اس زمانے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ جادو جنات کا جو ہے نا بڑا زور رہا ہے۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، لیکن جو شیطان تھے، کفروا، انہوں نے کفر کیا۔ اچھا، جب بندہ یہاں پر پہنچتا ہے نا، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، اب اس کے آگے پیچھے ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا تھا، ایسا اعتراض ان کا نقل نہیں کیا، بلکہ صرف جواب نقل کر دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو صاف کر دیا۔ وما کفر سلیمان، قرآن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ قرآن ایک یا دو لفظ بولتا ہے اور جو پچھلی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، اس کے اندر جو تحریف کر کے، تبدیلی کر کے جو چیزیں داخل کی گئی ہیں ان کا رد کرتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ صحیح معنوں کے اندر قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، اس کو فہم حاصل ہو جاتا ہے، تو اگر وہ ساتھ میں بائبل کا، تورات، انجیل وغیرہ کا مطالعہ کرے تو بڑی چیزیں جو ہے نا وہ نکھر کے سامنے آتی ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ کیوں بولا گیا۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا 6 دنوں کے اندر، وما مسنا من لغوب، اور یہ زمین و آسمان بنانے کے دوران مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ تو جب بندہ دیکھتا ہے نا پچھلی کتابیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دن کام، 6 دن کام کیا، اور جو 7واں دن تھا نا ہفتے کا، یعنی کہ یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا، عیسائیوں کے نزدیک اتوار کا، اس دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کرنے کے لیے ایک جملے کا اضافہ کر دیا، ما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ہمیں آرام کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، تو وہاں پر آتا ہے کہ جب وہ ہاتھ نکالتے تھے تو ان کا ہاتھ کیا ہو جاتا تھا؟ بالکل سفید ہو جاتا تھا، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے۔ تو یہ بندہ جب پڑھتا ہے تو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب بندہ پچھلی کتابیں دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت جو موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے ہاتھ کے اوپر برس کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ کیا ہو جاتا تھا؟ سفید ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے من غیر سوء کا لفظ فرمایا کہ کوئی بیماری نہیں تھی، یعنی کہ یہ معجزہ کے طور پر تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کتابیں منسوب کی کہ یہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتابیں ہیں، اس کے اندر شرک ہے، اس کے اندر جادو ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات سکھلائی کہ جب کسی بندے کے اوپر، گزرے ہوئے انسان کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے، کوئی تہمت لگتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے اس سے متعلق، یا اس کی کوئی عبارت تمہارے سامنے آتی ہے، تو تم دیکھو اس کی زندگی کیسی تھی۔ آیا وہ زندگی کے اندر شرک کرتا رہا ہے، کفر کرتا رہا ہے؟ ایسا اگر نہیں ہے، پوری زندگی وہ توحید کی دعوت دیتا رہا، ختم نبوت کی بات کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا رہا، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات اگر کوئی بندہ اس کی طرف منسوب کر کے تمہارے سامنے لے کر آئے تو یہ نہ کہنا شروع کر دینا کہ وہ تو کافر تھا، بلکہ تم کہو کہ یہ عبارت غلط ہے، وہ بندہ غلط نہیں تھا۔ یہ آج کل کیا جاتا ہے ایسے کہ فلاں بزرگ نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھ دیا، چشتی رسول اللہ لکھ لیا اور تھانوی رسول اللہ لکھ لیا۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کے اندر کیا وہ اس چیز، اس عقیدے کا یہ نظریہ رکھتے تھے؟ نہیں رکھتے تھے۔ ہر جگہ انہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا، ہر جگہ توحید کی بات کی۔ اگر کوئی ایک جملہ ہم تک پہنچا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بندہ کافر تھا یا مشرک ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، اس طرح نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ عبارت غلط ہے، کیونکہ باقی جو ان کے سارے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں تو کس کے اوپر مبنی ہیں؟ توحید کے اوپر مبنی ہیں، ختم نبوت کے عقیدے کا وہ دفاع کرنے والے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ سبق دے رہے ہیں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین، لیکن جو شیطان تھے، کفروا، انہوں نے کفر کیا۔ کون سا کفر کیا؟ یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو سکھاتے تھے۔ تو یہ جو جادو کرنا کرانا ہے یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ جادو ہوتا کیا ہے؟ سحر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کہ ایسی چیز، ایسا عمل جو آپ کے سامنے ظاہر ہو، لیکن اس کا جو محرک ہے، جو اس کا موٹیو ہے، جو اس کے پیچھے سبب ہے، وہ آپ کو نظر نہ آئے، سامنے نظر نہ آئے، اور پیچھے مخفی کوئی طاقت، کوئی چیز اس کے پیچھے کار فرما ہو، اور سامنے ظاہری طور پر آپ کو وہ سمجھ نہ آئے کہ یہ اس کے پیچھے سبب کون سا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم جادو کہیں گے۔ ایک قسم تو یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میجک کرتے ہیں عام طور پر، کرتب کرتے ہیں، ایک پردہ لگاتے ہیں، بندہ سامنے ہوتا ہے، پھر پردہ ہٹاتے ہیں، بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ کہاں جاتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ اس نے جادو دکھایا ہے، وہ جادو نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے تختہ ہٹاتے ہیں، وہ بندہ نیچے اسٹیج کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا طریقہ لگاتے ہیں، تو دیکھنے والے کو کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا ایک دھوکہ اور ایک ہاتھ کی صفائی کر کے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اس کو بھی سحر کہتے ہیں، میجک کہتے ہیں، کیونکہ اس کا سبب ایک ہوتا ہے لیکن عام طور پر لوگوں کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سحر کہتے ہیں۔ یہ کسی حد تک اس کی اجازت ہے، یعنی کہ آدمی اس کے اندر شرک، کفر، اس طرح کے معاملات نہ ہوں تو اس طرح کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ یا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بندہ ایک پیج رکھ لیتا ہے اور یہاں پر آپ نے میگنیٹ رکھ دیا، مغناطیس رکھ دیا، اور اس طرف آپ لوہا رکھتے ہیں تو لوہا کھینچ کے آگے آ جاتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ لوہا خود بخود حرکت کر رہا ہے۔ لیکن وہ جو پردہ ہے نا، وہ پیج ہے، اس کے پیچھے جو مغناطیس ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ جو لوہے کی حرکت ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سحر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک سحر ہوتا ہے، یعنی کہ سبب اس کا مخفی ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کچھ کلمات، کچھ جملے ایسے بولتا ہے کہ ان جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے ذہن کے اوپر اس طرح کا اثر ہوتا ہے کہ چیز کچھ ہوتی ہے اور نظر کچھ آتی ہے، یعنی کہ وقتی طور پر انسان کی آنکھ کے اوپر کچھ کلمات پڑھ کر ایسا اثر کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی انسان جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو کیا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے؟ گدھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو جادوگروں نے کام کیا، انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور دیکھنے والوں نے کیا سمجھا کہ وہ کیا ہے؟
وہ سانپ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر کیا کر دیا؟ جادو کر دیا۔ تو یہ ایک جادو کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے، اختلاف اس بات کے اندر ہوا کہ یہ جو جادو ہے اس کے ذریعے آیا چیزوں کی حقیقت بدل سکتی ہے یا نہیں بدل سکتی؟ یعنی کہ یہ موبائل ہے اور یہ کیا بن جائے؟ کتاب بن جائے، یہ جو ڈیسک ہے یہ کرسی بن جائے، اس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس بات کے اوپر تو اتفاق ہے کہ نظر آ سکتا ہے۔ آپ کو موبائل جو ہے وہ کسی اور طرح سے نظر آ جاتا ہے، کچھ کلمات ایسے پڑھے جائیں جس کی وجہ سے آپ کی نظر بندی ہو جائے اور آپ موبائل کو کچھ اور سمجھنا شروع ہو جائیں، لیکن حقیقت کے اندر یعنی کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھوں کے اوپر اثر ہوا، سحر ہوا، آپ نے موبائل کو کچھ اور سمجھا، ایک اور بندہ بیٹھا ہے اور اس کی آنکھوں کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ موبائل ہے۔ تو اس طرح اس کے اوپر تو اکثر علماء کیا ہے؟ متفق ہیں کہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن آیا موبائل کی کیفیت یعنی کہ موبائل کی حالت بدل جائے؟ یہ بھی ممکن ہے۔ تو بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ جادو کے ذریعے یعنی کہ انسان ہو اور وہ پتھر ہو جائے، یا کوئی چیز لکڑی کی پھٹی ہے اور وہ آپ کو کیا ہو جائے، یعنی کہ حقیقت کے اندر وہ دروازہ بن جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ حضرت کعب الاحبار جو تابعی تھے اور یہودی تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں یہودی مجھ سے اتنا حسد کرتے ہیں، اتنا جلتے ہیں کہ ان کی ایسے ایسے کلمات میرے اوپر یہ پڑھتے ہیں کہ اگر میں ایک وظیفہ نہ کروں تو یہ لوگ مجھے گدھا بنا دیں، یعنی کہ میں انسان سے گدھا بن جاؤں، لیکن میں ایسے کلمات پڑھتا ہوں جس کی وجہ سے ان کے جادو کا اثر میرے اوپر نہیں ہوتا۔ پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے وہ کلمات بھی بتائے کہ اس کا میں اہتمام کرتا ہوں۔ تو بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ جادو کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بھی بدلی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو ہے نا اتنا کرینے قیاس لگتی نہیں ہے یہ بات۔ پھر وہ اس سے کہتے ہیں یہ جو کعب الاحبار نے کہا ہے نا کہ مجھے گدھا بنا دیتے، تو گدھا ایک سمبل ہے بے وقوفی کا، یعنی کہ اس طرح کا اثر کریں میرے اوپر کہ مجھے بے وقوف بنا دیں، لیکن میں وہ کلمات پڑھتا ہوں جس کی وجہ سے میرے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ ثابت ہیں۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ یہ عقل کے اندر آنے والی چیز نہیں ہے تو اس لیے جادو سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو کچھ لوگ اس طرف بھی گئے ہیں، لیکن جادو کا بالکل انکار کر دینا یہ درست نہیں ہے، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ جادو ہے، قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جادو اور جنات اور سحر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ وہی دماغ کے اوپر کوئی اثر انداز ہو جائے، یہ جس طرح بیماری کے دوسرے اسباب ہوتے ہیں، باقی ظاہری اسباب ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ تھوڑے کچھ سال پیچھے چلے جائیں، ایک بندہ بیمار ہوا، اس کو کرونا ہو گیا۔ اب کرونا کیا چیز ہے، کیسا وائرس ہے، تو پہلے لوگوں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن آج جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اس طرح کا وائرس ہے۔ یا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جراثیم کے ذریعے بیماری ہو جاتی ہے، تو پچھلے لوگوں کو تو جراثیم نظر نہیں آتا تھا، تو جراثیم کیا ہے سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا، یا بیکٹیریا کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آج سے کوئی بندہ 1000 سال پہلے فوت ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دے اور وہ آئے اور وہ دیکھے کہ آسمان کے اوپر جہاز اڑ رہا ہے، تو کیا کہے گا؟ یہ تو جادو ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا جہاز جو ہے وہ آسمان کے اوپر اڑ رہا ہے۔ لیکن آج چونکہ سائنس اس حد تک پہنچ چکی ہے، علم اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جہاز کیوں اڑ رہا ہے، تو اس کے لیے، اس بندے کے لیے جو 1000 سال پہلے دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے یہ سارے اسباب کیا ہے؟ مخفی ہے۔ تو وہ اس کو دیکھ کر کیا کہے گا کہ یہ جادو ہے۔ یعنی کہ جس چیز تک، جس سبب تک انسان کی عقل نہ جا سکے اور وہ سبب پیچھے سے اثر کر کے کسی چیز کے اندر تبدیلی کر دے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جادو کہیں گے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ کلمات، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کلمات کے اندر اثر تو ہے نا۔ یعنی کہ جس طرح مثبت اثر اللہ تعالیٰ نے کچھ جملوں کے اندر، کچھ وظیفوں کے اندر، کچھ باتوں کے اندر رکھا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے وہ جملے جب بولے جاتے ہیں تو منفی اثر انسان کی طبیعت کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں تک ٹھیک ہو گئے، جادو کی سمجھ آ گئی؟ یعلمون الناس سے وہ سکھاتے تھے، کوئی سوال ہو تو آپ آخر میں کر سکتے ہیں۔ یعلمون الناس سے تو وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل، تو یہ ایک جادو تھا جو فلسطین کے اندر ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر شروع ہوا اور بعد کے اندر اس نے ترویج پکڑ لی۔ اور ایک اور جادو جو تھا وہ ہوتا تھا بابل کے علاقے کے اندر، عراق کے علاقے کے اندر۔
آپ نے پیچھے ذکر سنا ہے کہ بخت نصر نے جب حملہ کیا فلسطین کے اوپر اور فلسطین کو بالکل اجاڑ کر رکھ دیا اور یہاں سے بہت سارے یہودیوں کو قید کر کے وہ عراق کے علاقے کے اندر لے گئے، تو وہاں جا کر غلامی کے اندر یہ 100 سال تک رہے، تو کچھ لوگ واپس آ گئے حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے کے اندر، اور کچھ لوگ وہیں پر رہ گئے۔ جو لوگ وہاں پر رہ گئے بجائے اس کے کہ وہ تورات کے اوپر عمل کرتے، دین کے اوپر عمل کرتے، نبیوں کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے، ان کا اخلاق بھی وہاں رہ کر خراب ہو گیا، کردار خراب ہوا، اور انہوں نے جادو جنات کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب جب انہوں نے جادو جنات کا کام شروع کیا، کرتب دکھانے شروع کیے، تو انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں علم غیب ہے، دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس یہ جو معجزات ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس بھی علم ہے، ہمارے اوپر بھی وہی اترتی ہیں۔ تو جھوٹے لوگ تھے، ناجائز یعنی کہ جادوگر قسم کے لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا، اپنی باتوں کو وہی کہنا شروع کر دیا، اور اس طرح کی کرتب دکھائے کہ لوگوں کو وہ کیا کہتے تھے؟ معجزات کہتے ہیں۔ جب اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اتارے پہچان کرنے کے لیے کہ جادو اور چیز ہے، وہی اور چیز ہے، معجزہ اور چیز ہے، اور یہ جو کرتب دکھاتے ہیں، جادو دکھاتے ہیں، یہ اور چیز ہے۔ تو اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے جو ہیں وہ بابل کے علاقے کے اندر اتارے، اور وہ آ کر کیا کرتے تھے؟ وہ آ کر بتاتے تھے کہ یہ جادو ہے، اس کا معجزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا وحی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی فیلڈ کے بارے میں اس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ جب آ کر کہے نا کہ اس چیز کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں خود کو پتہ نہیں ہے نا اس کے بارے میں، اس لیے تم یہ کہہ رہے ہو، یعنی کہ تم نے خود سائنس پڑھی نہیں ہے نا، تم ایک کہتے ہو کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہو سکتی، اگر تمہیں سائنس کا پتہ ہوتا تو تم یہ بات نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو ختم کرنے کے لیے، اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے ان 2 فرشتوں کو جادو کا علم دے دیا، بتا دیا کہ یہ جو علم ہے یہ جادو ہے۔ تو کوئی بھی انسان کسی کو بھی سمجھانے لگتے تو وہ کہتے کہ جو تم کرتے ہو یہ جادو ہے، اس کا معجزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے تمہیں کیسے پتا؟ تو بتاتے تھے ہاں یہ کلمات ہمیں بھی آتے ہیں، اگر ہم پڑھیں گے تو اس طرح اثر ہو جائے گا، تو وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے اندر لوگوں نے آ کر طریقے سے ان فرشتوں سے وہ کلمات سیکھنے شروع کر دیے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ کو نہیں پتا جادو کیا ہوتا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ بتائیں کیا ہوتا ہے، کس جملے کے ذریعے کیا اثر ہوتا ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اس جملے کے ذریعے یہ اثر ہوتا ہے، اور یہ منفی اثر ہے، تم نے یہ کام کرنا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا، تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور وہ جا کر آگے کیا کرنا شروع کر دیتے تھے؟ اس عمل کو کر کے وہ جو منفی سرگرمیاں ہیں ان کو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ وہ جو فرشتے تھے وہ کیا تھے؟ وما انزل، اور جو اتارا گیا علی الملکین 2 فرشتوں کے اوپر، ببابل، بابل کے اندر، بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت، ان کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر ملکین سے جو ہے نا 2 قراتیں ہیں، ایک ملکین ہے، ایک ملکین ہے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، تو یہ کوئی فرشتے نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ دو بادشاہ تھے، یعنی کہ انسان تھے۔ لیکن یہاں پر جو متواتر قرات ہے ہمارے نسخوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ ملکین ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ فرشتے ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیج دیتے، نبی آ کر بتاتے کہ یہ جادو جو ہے یہ غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو، کسی نبی کو نہیں بھیجا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے وہ مکلف نہیں ہیں، یعنی کہ عذاب سزا اس کے وہ مکلف نہیں ہیں، لیکن انسان جو ہوتا ہے وہ مکلف ہوتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کو بھیجتے، اگر وہ جادو کی باتیں بتاتا تو وہ کیا کرتا؟ کفر کرتا۔ تو کسی نبی کے شایان شان نہیں تھا کہ اس کو یہ علم دے کر بھیجا جاتا۔ یہ چونکہ آزمائش کے لیے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا انتخاب کیا۔ تو فرمایا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ وما، اسی طرح ہے نا، جیسے آپ دیکھ لیں ایک بندہ ہے اور وہ اینٹی کرپشن کے اندر کام کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ کسی بندے کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے اور جا کر اس کو کیا کرتا ہے؟ رشوت دیتا ہے۔ رشوت دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ بندہ جو ہے وہ راشی مرتشی جو ہے وہ پکڑا جائے۔ تو اسی طرح فرشتوں کو بھی اسی انداز کے اندر بھیجا گیا۔ تو فرمایا کہ ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمانی، اور نہیں یعلمانی۔ اب یہاں پر غلطی سے ترجمہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں وہ تعلیم دیتے تھے، تو تعلیم کا ترجمہ ہم یہاں پر نہیں کریں گے بلکہ ہم کریں گے وما یعلمانی، نہیں بتاتے تھے، کیونکہ سیکھتے تو وہ خود تھے۔
یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے یہ فرشتے نہیں کرتے تھے، فرشتے صرف بتایا کرتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ وما يعلمان، اور نہیں وہ بتاتے تھے، نہیں جتاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن، بے شک نہیں ہے اس کے سوا، نحن کہ ہم لوگ کیا ہے، فتنۃ، ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے طور پر بھیجا ہے۔ فلا تکفر، پس آپ کفر نہ کرو، یعنی کہ جادو جو محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کی 13 اقسام لکھی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 13 کی 13 کیا ہے، یہ کفر ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی جادو کی اقسام ہیں نا، جو کلمات کے ذریعے کسی کے اوپر منفی اثر ڈالا جاتا ہے، یہ بغیر کفر یا شرکیہ کلمات کے یہ ہو ہی نہیں سکتا، بغیر شیاطین کی مدد کے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے یہ کیا ہے، کفر ہے۔ فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو۔ فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے، وہ جو لوگ تھے وہ ان سے سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، وہ علم، یفرقون، جو تفریق کرتے تھے، بھی اس علم کے ذریعے، بین المرء و زوجی، میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے وہ ان فرشتوں سے وہ باتیں پوچھتے تھے، پھر اس کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے، میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان کلمات کے اندر کوئی اثر نہیں تھا، جادو کے اندر اثر نہیں ہوتا، سحر کے اندر اثر نہیں ہوتا، تو یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ، وہ علم سیکھتے تھے، یفرقون، تفرقہ ڈالتے تھے، اختلاف ڈالتے تھے، بھی اس علم کے ذریعے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر تو رکھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کیا ہو جاتا ہے، اختلاف پڑ جاتا ہے۔ اگر اختلاف نہ پڑتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کے اندر اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وما ہم، نہیں تھے وہ لوگ، بِضَارِّينَ، تکلیف دینے والے، بھی اس جادو کے ذریعے، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی قضا کے مطابق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کے اندر جو اثر ہے وہ بھی اصل کے اندر اس کو رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی کہ دوائی کے اندر جو تاثیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، جادو کے اندر جو تاثیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اور اچھے جملوں کے اندر جو تاثیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر شیطان کو چھوڑا ہے، وہ انسان کے دل کے اندر وسوسہ پیدا کر لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ جملے بھی شیاطین کو، وہ جو جن کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں، ان کو منفی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ کافی چیزیں رہ گئی ہیں لیکن انشاءاللہ کل کر لیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك العافية والمعافاة صلى الله تعالى على خير